السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیو، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں۔ روزہ ایک فرض ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ الحمدللہ سارے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور سبھی لوگ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں روزے کے فوائد کے بارے میں، حکمتوں کے بارے میں، مقاصد کے بارے میں، جنہیں جان کر کے آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے اور روزہ سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اس عبادت سے آپ کو محبت ہو جائے گی جب آپ روزہ کے بارے میں جان لیں گے، اس کے مقاصد، اس کی حکمتیں اور اس کے فوائد۔ تو آئیے مختصر لفظوں میں ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتلاتے ہیں روزہ کے بارے میں کہ روزہ کے مقاصد اور حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ یعنی روزہ کا ایک عظیم مقصد ہے تقوی آنا انسان کے اندر، یہ ایک عظیم حکمت ہے۔ ویسے ہر عبادت کا پہلا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بتلایا اس کے حکمت، اس کے مقصد اور اس کے فوائد کو بتلاتے ہوئے کہ روزہ جو فرض کیا گیا ہے تو اس سے کیا ملے گا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ محترم بھائی، اس تقوی کے لیے اسی کی خاصیتیں، اسی کی خوبیاں اور اسی کے اوصاف، دوسری حکمتیں ہیں اور مقاصد ہے روزہ کی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا صحیح خوف آنا، پرہیزگاری آ جانا، اللہ کے فرما بردار بن جانا، مکمل طور سے اطاعت کرنے والا بن جانا، یہی تقوی ہے۔ محترم حضرات، اب چند چیزیں آپ جان لیں کہ روزہ کے مقاصد اور حکمتیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ روزہ کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کا نزدیکی اختیار کرتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو حقیقت میں روزہ کے عمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ تو بندہ روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں۔ اس طرح بندہ حقیقت میں اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کا مقرب ہونے لگتا ہے۔ اور اس معاملے میں دوسری صفت، روزہ کی وجہ سے بندہ اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے، روزہ اسی کا نام ہے، کھانے پینے جمع کرنے اور تمام حرام کاموں سے رک جانا، روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے رک جانا۔ تو دیکھیے، کھانا پینا ایک اچھی چیز ہے، حلال چیز ہے، اور وہ اللہ کی نعمت ہے کھانا پینا، اس سے بھی رکا جاتا ہے، اس سے رکنے کا حکم ہے۔ تو جب یہ نعمتیں تھوڑی دیر کے لیے روک دی جاتی ہے،
اللہ کے حکم کی تعمیل میں بندہ ان نعمتوں کے استعمال کرنے سے رک جاتا ہے تو اسے ان نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دراصل روزہ کی وجہ سے آدمی یعنی بندہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ اور محترم بھائی، اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ روزہ کی وجہ سے بندے کو حرام کاموں کو ترک کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ روزہ رکھ کر کے آدمی تمام حرام کاموں سے مکمل طور سے بچتا ہے، بچنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، اور اس طرح سے جب وہ ایک مہینہ پریکٹس میں رہتا ہے، پابندی میں رہتا ہے، تو اس کے اندر گویا کہ یہ قوت آ جاتی ہے، صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام کاموں سے رک کر کے رہے اور بچ کر کے رہے۔ ایک اور چیز، روزہ رکھنے میں شہوت پر قابو پایا جاتا ہے۔ شہوت یعنی انسان کے اندر جو شہوات پائے جاتے ہیں، شہوت مردانگی یا عورت پن کا جو جذبہ ہوتا ہے، شہوت اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اسے حاصل کرنے کے لیے یا اسے پورا کرنے کے لیے ساری دنیا کی مخالفت کرنے پر تل جاتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اسے مزدور گھوڑے کی طرح سے۔ لیکن جانیے کہ شہوات اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ نے اسے پورا کرنے کے لیے صحیح طریقہ بتلایا، نکاح کا طریقہ۔ لیکن اگر آدمی شہوتوں پر قابو نہ اختیار کرے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر یعنی غلط طریقہ اختیار کرے، حرام طریقہ اختیار کرے، غلط راہ چلنے لگے تو انسان دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے، اور آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، ہر طرح سے ہلاکت اور بربادی ملتی ہے۔ تو محترم بھائیو، شہوتوں پر قابو رکھنے سے آدمی کو اچھائی آتی ہے، عقل مندی حاصل ہوتی ہے، اور آدمی کو عزت ملتی ہے۔ تو جب آدمی روزہ اختیار کرتا ہے نا، روزہ رکھتا ہے، تو شہوت پر قابو پانے کا جذبہ آتا ہے اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور حکمتوں کے سلسلے میں آخری ایک بات بتانی ہے کہ روزہ مساکین پر رحمت و مہربانی اور نرمی کرنے کا جذبہ دلاتا ہے۔ ایک روزہ دار آدمی جب روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھوک و پیاس کو محسوس کرتا ہے۔ اس طرح سے ایک مومن آدمی، ایک روزہ دار آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ غریب مساکین جو ہیں انہیں کیسا محسوس ہوتا ہوگا، جنہیں کھانے پینے کی چیز نصیب نہیں ہوتی، جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ کن پریشانیوں سے گزرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہو جاتی ہوگی۔ تو ایک روزہ دار آدمی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اور غریب مسکین کے لیے اس کے دل کے اندر رحم و کرم کا جذبہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ روزہ رحم و کرم والا معاملہ کراتا ہے اور جذبہ سکھلاتا ہے۔ یہ روزے کے مقاصد اور حکمتیں ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، میں نے چند باتوں کو بتلایا۔ اب آئیے چند باتیں ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں روزے کے فوائد کے بارے میں۔ محترم بھائیو، روزے کے فوائد بھی کئی طرح سے ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے چند اہم فوائد کو میں آپ کو مختصر طور سے بتلا دوں گا، اور ان میں بھی چند کیٹیگری ہے، چند ٹائپ ہے، جیسے کہ کچھ فوائد معنوی ہیں، کچھ جو ہے ظاہری ہے، کچھ روحانی ہے، کچھ جسمانی ہے، بہت یعنی ہر طرح سے روزے کے فوائد ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ ذرا جانیں۔ جیسے روزہ کے ثواب کے اعتبار سے، روحانی طور سے یا اخروی طور سے یا معنوی طور سے جو فوائد ہیں وہ تو ہیں ہی، کچھ ایسے فوائد بھی ہیں جو انسان کو ظاہری طور سے یا جسمانی طور سے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور اتنے عظیم اور بڑے فوائد ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو کیا ہے وہ ظاہری اور جسمانی فوائد، ذرا سنیں۔ سب سے پہلا فائدہ روزہ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ دل میں مضبوطی آتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ آج سائنٹسٹ ترقی کرتے ہوئے ڈاکٹر لوگ ان باتوں کو تحقیق کر کے بتلا رہے ہیں۔
کہ روزہ رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جسم سے زہریلے مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے، صفایا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی لگاتار روزہ رکھتا ہے نا، تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس انسان چونکہ طرح طرح کی چیزیں کھاتے رہتا ہے، طرح طرح کے کھٹے میٹھے یہ وہ طرح طرح کے بہت ساری چیزیں، کڑوے وغیرہ طرح طرح کی چیزیں آدمی کھاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں کھاتا ہے جو کہ انسان کے لیے مضر ہو سکتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں طرح طرح کے تیزابیت اور زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے ان ساری تیزابیت اور ان خراب مادوں کا اخراج ہو جاتا ہے اور انسان بالکل صحت اور تندرستی والا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے نظام ہضم میں راحت اور درستگی ہوتی ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو انسان کا نظام ہضم بہترین ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کھانے پینے سے انسان اٹھ جاتا ہے تو جگر یعنی کہ کلیجہ اسے جو ہے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور وہ نئے سرے سے اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کے اندر کی کمیوں اور کمزوریوں کو ختم کر لیتا ہے، اور پھر سے جگر مضبوط ہو جاتا ہے اور نظام ہضم انسان کا بہترین ہو جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، نمبر 4 میں ہے کہ شوگر اور کولیسٹرول کے مقدار میں کمی آتی ہے۔ آدمی اگر روزہ رکھے تو شوگر اور کولیسٹرول میں دھیرے دھیرے کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیے محترم بھائیو، جو بہت ہائی اسٹیج میں ہے، جن کے لیے ایک لمحہ بھی بغیر کھائے پیے رہنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جنرلی طور سے جسے معمولی طور سے بیماریاں ہیں، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، اگر روزہ رکھے گا تو یہ ساری بیماریاں دھیرے دھیرے اس کی کم ہوگی، شوگر اور کولیسٹرول میں کمی آئے گی۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، کیا آپ جانیں روزہ کی وجہ سے 5ویں نمبر میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دماغ میں تازگی آتی ہے اور تیزی آتی ہے۔ جب آپ روزہ رکھ لیں گے 1 مہینہ تو آپ کو بعد میں محسوس ہوگا کہ دماغ کتنا ہلکا پھلکا، کتنا تیز، کتنا حساس اور کتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ تو روزہ کی وجہ سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے اور دماغ میں تازگی آ جاتی ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے 6 نمبر میں، آپ سمجھیے کہ قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، یعنی انسان کا امیونٹی پاور بہت مضبوط ہو جاتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بہت زبردست ہو جاتی ہے۔ جب انسان لگاتار روزے رکھتا ہے 1 مہینے تک تو اس کا بدن اتنا اس طرح مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر امیونٹی پاور، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور بیماریوں سے بہت حد تک محفوظ ہونے لگتا ہے۔ 7ویں نمبر میں ہے کہ انسان کا پورا جسم ریفریش ہو جاتا ہے، پورا جسم بالکل ریفریش ہو جاتا ہے، اور روزہ سے اس طرح انسان کو جسمانی طور سے صحت اور تندرستی حاصل ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جتنا بھی تحقیق کریں، سائنٹسٹ اور ڈاکٹر لوگ بتلاتے ہیں، بہت سالوں کے تجربے سے بتلاتے ہیں کہ روزے کے کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں یہ اتنی عظیم چیز، اتنی عظیم دوا، اتنی عظیم نعمت کسی بھی قوم کے پاس نہیں، مسلمانوں کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پورا 1 مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ محترم بھائیو، اب چند فائدے میں آپ کو بتلاتا ہوں جو روزہ کے حقیقی اور معنوی طور سے، روحانی یا معنوی طور سے جو اس کے اور بڑے بڑے فائدے ہیں وہ کیا ہے، ذرا اسے بھی جان لیں۔ سب سے پہلی بات یعنی پہلی چیز، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار سے راضی ہو جاتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے ایک روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے ایک روزہ دار کے لیے، ایک مومن کے لیے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال،
یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تمہارے پاس جنگ کے وقت کے لیے ڈھال ہوتا ہے وار سے روکنے کے لیے، بچنے کے لیے، ویسے ہی یہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ روزہ انسان کو، مومن بندے کو جہنم سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ تیسرے نمبر میں محترم بھائیو، روزے دار کے لیے جنت میں ایک دروازہ مخصوص ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت بن سعد سے روایت ہے، حضرت بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ باب یقال له الریان يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه احد غیره، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے، روزے داروں کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ یعنی محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزہ جیسے عمل کو اتنا محبوب رکھا ہے، روزے دار کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک دروازے کو جنت میں مخصوص فرما دیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے روزے دار کی۔ محترم بھائیوں، 4ویں نمبر میں آپ جانیں کہ روزے دار کے لیے 2 عظیم خوشیاں ہیں، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، فرحہ بفطری، اور کہا جب جو ہے بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے راضی ہو جائے گا۔ روزہ افطار کرنے کے وقت میں روزے دار کو خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزہ پورا کر لیا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لایا ہے، تعمیل کو پورا کر دیا ہے، اور اس طرح ایک روزے دار کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کھانا پینا تو ہے ہی، لیکن اصل خوشی جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل ہے، روزہ پورا کرنے کے لیے ایک خوشی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن تو اس کا بدلہ، اس کا اجر دیکھ کر کے ایک بندہ خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اتنا عظیم بدلہ دیا جائے گا روزے کا کہ بندہ اس سے خوش ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں، اس کے بعد جانیے 5ویں نمبر میں کہ روزے دار کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمانداری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی روزے دار کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ 6 نمبر میں آپ سمجھیے کہ یہ روزہ ایسا عمل ہے جو ایک بے نظیر عمل ہے، اس کا ثواب بھی بے نظیر ہے، یہ عمل بھی بے نظیر ہے۔ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کا بھی فرمان ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد یعنی انسانوں کے تمام اعمال کو بڑھایا جائے گا، بڑھایا جائے گا، گناہ در گناہ کر دیا جائے گا، بہت بڑھا کر کے دے گا اللہ تعالیٰ، 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک، اور جتنا اللہ چاہے بڑھائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عمل کو، ہر نیکی کو بڑھا کر دیا جائے گا، لیکن روزہ کو کتنا بڑھایا جائے گا، کتنا بڑھا دیا جائے گا، اس کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو روزہ ایک بے نظیر عمل ہے، روزہ ایک بے نظیر ثواب والا عمل ہے، اس کا ثواب بھی بے نظیر ہے۔ محترم بھائیو، آخری ایک بات، 7واں جو ہے فائدہ اس کا بتلا رہا ہوں کہ روزہ کی حالت میں اگر روزے دار کی موت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ثم ختم بها دخل الجنہ،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس دن روزہ رکھا اسی دن اس روزے کی وجہ سے اس کی اگر موت ہو جاتی ہے دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو روزہ کے اتنے عظیم فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، لیکن آپ ذرا جانیں روزہ کی کیسی عظیم مقاصد اور کیسی عظیم حکمتیں ہیں، روزہ کے کیسے جسمانی فوائد ہیں اور روزہ کے کیسے ظاہری فوائد ہیں، روزہ کے کیسے معنوی اور روحانی اور اخروی فائدے ہیں۔ بہت بڑا عظیم عمل ہے میرے بھائیوں، اس لیے روزہ کے فوائد اور مقاصد کو جانیں اور روزہ رکھنے کی پابندی کریں، اور جان لیں کہ روزہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو قرآن و سنت کے ذریعے نصیحت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز روزے اور تمام عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرمائے اور اپنے رضامندی عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔